کہاں گیا وہ ڈیم؟ اچھا یہ دیکھیں بڑی کہاں گئے وہ پیسے؟ اب وہ موٹو کہاں گیا؟ اب کہاں ہے وہ؟ کیا اب وہ بات نہیں کر سکتے؟ لعنت ہے اس لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کھا گیا. ایک ایک روپے کا حساب موجود ہے یہاں پر. ثاقب نثار صاحب اب کہاں ہیں؟ ثاقب نثار صاحب نے اپنی رشتہ داری کو جو ہے وہ بیچ میں لائے اور پی کے ایل آئی تباہ. پی کے ایل آئی کو چلانے والے جیسے ثاقب نثار ہیں. عمران خان کو لانے میں ثاقب نثار صاحب نے کیا کردار دیا؟ ان کی خدمات سے عدالتی نظام کتنا بہتر ہوا؟ بہت شکریہ. کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پہلی دفعہ جو میرے سے سخت سوال, میرے سے لڑائی تھی, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو نواز شریف اس لیے اچھے نہیں لگتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل ڈائریز پروگرام کرتے ہیں ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب, لیکن آج یہ پروگرام کے اندر اظہر صدیق صاحب سے ہم سوالات کریں گے اور ان کی مرضی کے سوالات نہیں ہوں گے, سوالات میری مرضی کے ہوں گے. ان سے جانیں گے کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں, ان کی کیا دوستی اور تعلق ہے ان کے ساتھ, یہ کیوں ان کو ہمیشہ سے ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں, اور ماضی کے اندر جو تلخی تھی وہ دوستی میں کیسے تبدیل ہوئی, اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ان کے پرٹیکولر چند کیسز کے اوپر بھی بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو کون سی لڑائی تھی, کون سا بغض تھا ان کو, اور ان کو کون سا بغض ہے نواز شریف صاحب کے معاملے کے اندر کہ ہر بار ان کے اوپر ان کے اچھے کاموں کو بھی برا کر کے پیش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ عمران خان صاحب سے کون سی آفرز ان کو ہوئی ہیں, کتنے پیسے انہوں نے عمران خان صاحب سے لیے ہیں, عمران صاحب کی حمایت کیوں کرتے ہیں, یہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے آج خصوصی طور پر پولیٹیکل ڈائریز کے اندر میں آپ سے آج سوال کر رہا ہوں. سب سے پہلے مجھے بتائیں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آپ کی پہلے لڑائی تھی, پھر دوستی میں کیسے تبدیل ہوئی؟ بہت شکریہ. کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پہلی دفعہ جو میرے سے سخت سوال ہونے لگے, لیکن یہ ضروری تھا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے شخصیات. جسٹس ثاقب نثار صاحب, میں لاہور ہائی کورٹ میں جب تھے نا جج, تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو, پبلک انٹرسٹ کو اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے. اچھا, میرے سے لڑائی تھی, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. کئی ایک کیس میں گیا ہوں تو میرے سے, میں خونس کا لفظ نہیں کہتا, یعنی میرے سے نفرت بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے اچھا نہیں سمجھتے کہ تم یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہوتی ہے. اب آپ جو بات پہلی پوچھنے لگے وہی, میں نے یہاں پر نیلم جیلم مختلف سرچارجز حکومت کلیکٹ کرتی تھی, وہ میں نے چیلنج کیا, وہ میں نے کیس جیتا. اس کی اپیل لگی, جیسے ناصر الملک صاحب کے پاس لگی, وہ اسٹے دے دیا, وہ کیس ہی نہ لگے. ایک دن اللہ کر کے وہ کیس لگ گیا. میں سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ میں ہیڈ کر رہے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب, دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے جسٹس شیخ عظمت سعید, بائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب. وہ کیس جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے تھا, محمد اظہر صدیق. تو تیسرا چوتھا کیس کال ہوا, میں سامنے بیٹھا ہوا, تو وہ کہنے لگے کیا مذاق ہونا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم, پبلک انٹرسٹ, عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. یہ وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے بعد میں ہفتے اتوار کی چھٹی بالکل ایسا ہی ہے, اور پبلک انٹرسٹ کے سارے کام. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. اب میں جب یہ سنا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا مائی لارڈ, جو یہ بات کر رہے ہیں یہ میرا کیس ہے, میں بات کروں گا. تو جیسے شیخ عظمت سعید بیٹھے, میں نے کہا بیٹھے بیٹھے, انہیں پتا تھا میری طبیعت کا, انہیں میری طبیعت کا پتا تھا. انہوں نے کہا مجھے بیٹھو بیٹھو. کیس کال ہوا, میں جانے لگا اتنی دیر میں, وہاں اپنا اس میں بڑے سینئر وکیل مخدوم علی خان, سلمان راجہ وغیرہ تھے, روسٹوں پہ گئے, وہ کیس ایڈجرن کر دیا. میں نے کہا مائی لارڈ میری بات سنو, تو پھر آ گئے. میں نے کہا مائی لارڈ, یہ آپ کے اس کیس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں اگلے سالوں کا رکا پڑا ہے, میں وہ بھی اسٹے کر دوں گا. میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے. اچھا, کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے, یہ تمہیں پتا توہین عدالت ہے. اچھا, جسٹس شیخ عظمت سے پھر انٹروین کیا, انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا اس کو چھیڑو مت. اچھا پھر, اچھا یہ تو ہو گیا, لیکن پھر دوستی اور محبت میں کیسے رشتہ وہ کیسے ہوا؟ یہ بھی قدرت کا ایک کام ہے. اچھا, کہ آپ کو یاد ہے جب پاناما کیس شروع ہوا تو نہال ہاشمی نے, راول لاش میں میں جاتا ہوں, جو کہ وہ اکثر وہ جیٹ وغیرہ وہیں سے اٹھتے ہیں, تو میرے کلائنٹوں کے جیٹ ہے, میں سفر کرتا ہوں وہاں پر, تو میرے سامنے کی باتیں توہین عدالت کر دی کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے امیر علی مسلم کے ساتھ. توہین عدالت کا نوٹس ہوا, دن میں ہمارے دوست ہیں افتخار کاظمی, ان کا میں وکیل, انہوں نے کہا توہین عدالت ہو گئی ہے. میں گیا وہاں پر, وہاں جب پیش ہوا, میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, میں نے لکھ دیا انکنڈیشنل اپالوجی. میں کھڑا رہا, میں نے ان کو پہلے کہا کہ پہلے بینچ جسٹس امیر علی مسلم تھا, جسٹس شیخ آگے ثاقب نثار صاحب آگے. اچھا, تو میں نے کہا یہ میری لڑائی ہو جانی ہے, میں نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو مجھے وہاں کہا ہے نا, میں نے جواب ضرور دینا. تو کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے یہاں چیف جسٹس بن جانا. آنے والے دنوں میں میری ٹیبل پہ خط پڑا ہوا تھا, خط کے ساتھ ایک سی ڈی پڑی ہوئی تھی, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آنے والا چیف جسٹس نواز شریف کی جیب میں. تو یہ توہین عدالت تھی, میں نے توہین عدالت کوئی نہیں کرنی. وہاں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھا وہاں پر روسٹرم پہ. اچھا, انہوں نے کہا نہ تو کسی سے تعلق ہے, قبر میں ٹانگیں ہیں, اس سیٹ کے ساتھ میں انصاف کروں گا. اظہر صدیق جو دشمن تھا اس کا, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے موقع ملے میں بدلہ اتار رہا ہوں. اظہر صدیق بالکل بیٹھ گیا کہ یہ اب جسٹس ثاقب نثار وہ جسٹس ثاقب نثار نہیں ہوگا. واہ واہ, بہت خوب. اور اس کے بعد ثابت کیا, یہ میں بتاؤں یہ تاریخی بات ہے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا
کہ اس سیٹ کے ساتھ انصاف اور اچھا مجھے آگے بڑھ کے پھر یہ بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر کیا اس بات کو نگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے؟ نہیں میں ایک بات، ان کے تمام معاملات اور چیزوں کو نیگیٹولی ایک امپریشن ہے، مطلب آپ نے اچھا کیا یہ سوال اٹھا کر نون لیگ کی جانب سے، ارسلان صاحب یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بہت زیادتی ہے، یعنی 60-70 سیاستدانوں کو کیس یا پورے جوڈیشل سسٹم پہ انگلیاں اٹھائی ہیں، کس لیے؟ وہ بھی نیب وغیرہ کے کیسز دیکھیں 68% تک کنوکشن ریٹ ہے۔ اب میں جیسے ثاقب نثار جو تھے نا، وہ باقاعدہ انہوں نے سیکٹری لاء بنایا تھا نواز شریف نے، ان کا خیال تھا کہ سیٹ پہ آگے ہیں تو وہ ان کا ذاتی ملازم بن جائے گا۔ نواز شریف خاندان نے ہمیشہ جوڈیشری کو کرپٹ کیا ہے، جرنیلوں کو کرپٹ کیا ہے، سیاستدانوں کو کرپٹ کیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، سعید الزمان صدیقی اس کی مثالیں موجود ہے، خلیل الرحمان، سجاد علی شاہ کے دور میں سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا، اور ابھی بھی افتخار چودھری، یہ سب لوگ ہیں۔ آپ کو نواز شریف اس لیے اچھے نہیں لگتے؟ میں نواز شریف دیکھیں میں بتاؤں، نواز شریف کا ایشو نہیں ہے یہاں، میں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں۔ میں جب آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری کو توہین عدالت کا نوٹس درخواست میں نے دی تھی، خورشید شاہ کو کنٹمپٹ کے نوٹس میں، یوسف رضا گرانی کو بھیجنے والا میں ہوں، میرے پہ ہر دور میں الزام لگتے رہے، کبھی نون لیگ کا، کبھی پیپلز پارٹی کا، کبھی پی ٹی آئی کا۔ میں صرف حقائق بتا دوں، مجھے اس ملک سے پیار ہے، اور جسٹس ثاقب نثار کو میں قسماً کہہ رہا ہوں اس ملک سے پیار ہے، اور اس نے جتنے کام کیے نا اس ملک کی بھلائی کری۔ ان کے کاموں پہ آ جائیں، انہوں نے ڈیم کے متعلق سب سے بڑی کمپین تھی ان کی، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے ہر آنے والے کیسز کے اندر بھی انہوں نے ڈیم فنڈ کے لیے پیسوں کی بات کی۔ وہ کیا بنا ڈیم کا؟ کہاں گیا وہ ڈیم؟ اچھا یہ دیکھیں بڑی کہاں گئے وہ پیسے؟ اچھا یہ میں بتاتا چلوں آپ کو تاریخی بات کہ 2012 میں محمد اظہر صدیق نے جسٹس عمر تاب اندیال جج تھے، کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے آرڈر لیا، سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ کا لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو پانی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر لاہور یا ان شہروں میں دیکھو اتنی سیکریسٹی ہو جائے گی، اتنا پانی کم ہو جائے گا، یہاں واٹر لیول نیچے جا چکا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے معاملات اٹھائے اور انہوں نے اس سارے معاملے کو اٹھا کر باقاعدہ ایک کیمپین، یہ ہم روئے تھے، یہ ہم لوگ روئے تھے کہ اس حوالے سے، اور جسٹس دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے باقاعدہ سیمینار کیے، اچھا اس کو زندگی کا موٹو بنایا۔ میں اگلی بات کر دوں، اب وہ موٹو کہاں گیا؟ اب کہاں ہے وہ؟ کیا اب وہ بات نہیں کر سکتے؟ گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتے؟ میری بات سنیے گا، بالکل کیا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بھاشا ڈیم اور میبر ڈیم ان کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اچھا وہ یہ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم نے فنڈ رکھا تھا، کیا گیا ہے پریکٹیکلی؟ انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی، لوگ بھاگے اس کے لیے، دن رات ایک کر کے باہر جا کے چندہ اکٹھا کیا، اور ہر چیز اویلیبل ہے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے پیسہ کھا گیا، لعنت ہے اس لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کھا گیا، ایک ایک روپے کا حساب موجود ہے یہاں پر، سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، فنڈ میں پڑا ہوا ہے، باقاعدہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ دیکھیں چاہے وہ 12 ارب روپے کے قریب ہوا، لیکن انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر کے۔ ثاقب نثار صاحب اب کہاں ہیں؟ ثاقب صاحب گھر میں، اگر ہوتے نا سیاسی آدمی، اگر ہوتے نا یہ سعید الزمان صدیقی، اپنا خلیل الرحمان خان اور ان باقی ججوں کی طرح، رفیق تارڑ کی طرح، وہ بھی بیٹھ کر سامنے آتے، وہ ایک، اور انہوں نے آ کر سیاسی زندگی شروع نہیں کی، سارے سوالوں کا جواب وہ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا، انہیں دیکھیں نا انہیں کوئی ملال نہیں۔ سعد رفیق سے انہیں کیا مسئلہ تھا؟ لوہے کے چنے والا جو بیان دیا تھا اس میں انہیں، دیکھیں میں بتاؤں، ریلوے کی تباہی میں سعد رفیق کا بہت ہاتھ ہے۔ اچھا میں بتا دوں آپ کو، مجھے یہ بتائیے گا، میری سعد رفیق سے بہت دوستی ہے، بہت دوستی ہے۔ سائیکلوں پہ یا موٹر سائیکلوں پہ آنے والے آج اربوں روپے کے پیراگون سٹی میں کیا کچھ کیا میں ان میں نہیں جاتا۔ وہ تو اس سے پہلے بھی تھے ان کے پاس پیسے، نہیں پیراگون تو پہلے کیا، منسٹر تو یہ اب بنے ہو بھائی، بات تو پھر وہی ہے نا کہ وہیں بیٹھ کے ہے، یعنی میں ایسے چیزوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، قبضے کہاں ہوئے کیا نہیں ہوئے۔ انہوں نے دیکھیں نا، ایک بندہ جوڈیشل سسٹم کو بیٹھ کے ناکوں کے چنے چبانے والی بات آپ اندازہ لگائیں، آپ توہین عدالت کمٹ کر رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا آپ نے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو آپ فیس کریں نا عدالتوں کو آ کر، بجائے اس طرح بیٹھ کر یہ کام سر پی کے ایل آئی کے متعلق آتا ہے کہ تباہ کر دیا، ثاقب نثار صاحب نے اپنی رشتہ داری کو جو ہے وہ بیچ میں لائے اور پی کے ایل آئی تباہ ہو گیا۔ اچھا آپ نے یہ بھی بڑا سوال کیا، مجھے یہ بتائیں ان کے جو بھائی ہیں ان کا پی کے ایل آئی سے کیا تعلق رہا؟ پی کے ایل آئی کو چلانے والے جیسے ثاقب نثار ہیں، پی کے ایل آئی تو بند پڑا ہوا تھا۔ اب سمجھیے گا کیا، پی کے ایل آئی کو بنانے کے لیے اتنا بڑا ٹینڈر دیا گیا، 3 ٹاور بنائے گئے، 3 ٹاور میں فلور وائز ٹھیکے دیے گئے، اور کمال کی بات ہے وہ جو سعید اختر جس کی بات کرتے ہیں اس سے تو کرپٹ آدمی کوئی نہیں، یعنی اب وہ کہتا ہے نا میرے پاس جہاز جو گھستے، تو وہاں پہلے شہباز شریف کے ذریعے بیوقوف بنایا کہ ایک فنڈ بنائیں گے، ایک این جی او بنائیں گے، اور وہاں آ کر پھر اپنی مرضی سے، ابھی پی کے ایل آئی بنا ہی نہیں، پہلے سارا سٹاف رکھ لیا، پیسے تنخواہیں دینا شروع کر دی، اپنی بیوی کو بھی لے گئے وہاں پر،
اور پھر کمال کی بات ہے بچوں کے لیے سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو باقاعدہ ایک کمیٹی بنی, کمیٹی میں لوگ آئے, انہوں نے پی کے ایل آئی کو آپریشنل کیا. پی کے ایل آئی کریڈٹ جاتا ہے یعنی کہ پی کے ایل آئی کی تباہی میں ثاقب نثار صاحب کا کوئی کردار نہیں. معمولی سا, اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو, یہ بھی بات غلط ہے. اور یہ جسٹس ثاقب نثار نے جس طرح پی کے ایل آئی کو آپریشنل کیا, یہ تاریخ, اور دیکھیں انہوں نے کیا نہیں کیا, انہوں نے کوشش کی یونائٹڈ کرسچن یو سی ایچ کو بھی چلانے کی کوشش کی, اور بڑی, لیکن گورنمنٹ پنجاب نے اس کا ساتھ نہیں دیا ان کا. انہوں نے ان ہسپتالوں کو بھی چلانے کی کوشش کی. انہوں نے وہیں آ جائیں اسٹنٹ آپ کے سامنے, ابھی آپ نے دیکھا نا پچھلے اسٹنٹ کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے وہ اسٹنٹ کے حوالے سے وہ باقاعدہ جو ایکسپائرڈ چلتے تھے وہ سارے میٹر کو ٹیک اپ کیا, پھر وہیں ٹیک اپ نہیں کیا, ہسپتالوں کو فیسیں لے لیں, آپریشن چارجز لے لیں پرائیویٹ ہسپتالوں کے. میرے پاس چونکہ ہماری پولیٹیکل ڈائریز میں وقت بھی کم ہوتا ہے, مجھے مختصراً یہ بتائیے گا عمران خان کو لانے میں ثاقب نثار صاحب نے کیا کردار دیا؟ دیکھیں میں پھر یہ بھی مسکنسیپشن ہے. مثال کے طور پر پاناما کیس کے حوالے سے نون لیگ کے تمام رہنماؤں کی بات اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں جوڈیشری استعمال ہوئی ہے عمران خان کو لانے میں. پھر وہی بات کہوں, کہاں استعمال ہوئی ہے؟ چیلنج لیں, ثاقب نثار صاحب میں چیلنج کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں, چیلنج کریں. مثال کے طور پر پاناما کیس ثاقب نثار صاحب لے کر آئے تھے, یا پاناما کیس کو فوج لے کے آئی تھی؟ پاناما کیس پوری دنیا میں آئے, اور ان کے ریکارڈ اگر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے ثاقب نثار صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھاتی ہے, تو یہ پوری جوڈیشری کے اوپر سوال نہیں؟ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جھوٹ, یہی تو کہنا ہے. چلے پوری جوڈیشری کو نہ لیں, ایک انڈیویجول کے اوپر اگر ہے تو وہ چیف جسٹس رہے ہیں, تو یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ 60 لوگ یا تو بتائیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. یہ 60 سیاستدان جو کرپٹ ہیں, جنہوں نے تباہی کی. پاناما کیس میں لے لیں آپ, ثبوت نہیں تھے, مس ڈیکلریشن تھی. 62(1)F کے تحت اب آپ ڈکلیئر غلط کرتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہونا ہے, آرٹیکل 62 کا اطلاق ہونا ہے. پھر یہاں تک دیکھو ثاقب نثار صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جتنے معاملات وہ کرتے تھے, ہفتہ اتوار بھی وہ عدالت لگاتے تھے, عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتے تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ ان کی خدمات سے, ٹھیک ہے انہوں نے ہفتہ اتوار بھی کام کیا, ان کی خدمات سے عدالتی نظام کتنا بہتر ہوا؟ مجھے یہ بتائیں, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب آئے, انہوں نے کہا میں آ کے فائلوں کا بند باندھوں گا. کیا کر لیا انہوں نے وہاں پر؟ ٹھیک, وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر نظام کو ٹھیک کرنے میں ہماری انتظامیہ کا تھا, اس پہ میں علیحدہ پروگرام, لمبی بات ہو جانی ہے. لیکن جہاں تک ثاقب نثار صاحب نے 1,10,000 جو ہفتہ اتوار کو کام کرتے تھے, اپنا چھٹیوں کا ٹائم نکالتے تھے, وہ چھٹیوں میں بیٹھتے تھے, اور انہوں نے 1,10,000 پبلک انٹرسٹ کے کیس, انہوں نے عدالتوں کا وقت ضائع نہیں کیا. جس طرح جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں جناب نظر ثانی کی درخواست سننی ہے, جناب وہ اپنا وہی بینچ سنیں, جناب یہ پبلک ہونی چاہیے. پبلک انٹرسٹ میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. نیسلے پانی کی جو کمپنیاں ان کے اوپر ٹیکس کی بات ہو, دودھ کی کمپنیاں جو ہیں ان کو بند کرنے کی بات ہو, اسی طرح سے ڈیم بنانے کا معاملہ ہو, کیسز بے شمار ہے پبلک انٹرسٹ کے. پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات ہو, پرائیویٹ سکولز کی فیسوں کی بات ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ کو کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی اٹھ کر معاملے کو پولیٹیسائز کرتی ہے تو پھر کریڈیبلٹی پہ سوال ہوتا ہے, اور وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں درج ہوگا. دیکھیں میں یہ بات بتاؤں آپ کو, جو تاریخ کی بات ہے نا, آپ عدالتی فیصلوں پر اگر بات کریں, ٹھیک, ان کا یہ فیصلہ کوئی انہوں نے جو کام کیا کوئی سیٹسفائڈ ہوا؟ بات دیکھیں نا, وہ کھوکر برادرز کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, انہوں نے چھوڑ دیا, اور وہ دیکھیں وہ ایڈوانٹیجز لیتے پھر رہے ہیں. ان کے کسی فیصلے کے اوپر آج تک بتا دیں وہ سیٹسفائڈ ہوا؟ پاناما کیس ان کا نہیں تھا, انہوں نے دوہری صدارت کے حوالے سے جو تھا ان کا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, وہ آ جائیں کیسز. نواز شریف نااہل ہوئے ہیں پارٹی کے صدر کے طور پر بھی, وہ صدارت نہیں لے سکتے. آپ اپنا اندازہ لگائیں انہی کے دور میں یہ کیسز اگر ہوئے ہیں, ایون فیلڈ کے اندر سزائیں ہوئی ہیں, سزائیں سیٹسفائڈ ہو سکتی ہیں. پولیٹیکل ڈائریز کا وقت ختم ہو گیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ناظرین, اظہر صدیق صاحب کا پلیٹ فارم پولیٹیکل ڈائری, اس میں آج اظہر صدیق صاحب سے ہی ہم نے گفتگو کی, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اور بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات اظہر صدیق صاحب سے لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.